بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ بنت عبداللہ یہ اٹالین وار جو ہوئی تھی اٹلی کی اور ترکی کی، اس میں جو طرابلس یا ٹرپلی تھا، یہ ایک پروونس تھا، صوبہ تھا، کس کا؟ ترکی کی خلافت کا۔ طرابلس اور اٹلی کی وار کے دوران، جنگ کے دوران، ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ۔ تو اس کے اوپر چونکہ وہ شہید ہو گئی تھی، لڑکی مسلمان لڑکی تھی، لیبیا کی جنگ میں 1912 کی بات ہے، یہ سپٹمبر 1911 میں اس کا آغاز ہو گیا تھا جنگ کا۔ یہ نظم اس کے بارے میں، اقبال کی زندگی کے حالات دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم کئی مرتبہ ان کو زیر بحث لا چکے ہیں، آپ سب واقف ہیں اقبال کون تھے، ان کی خدمات کیا ہیں، شاعری میں ان کا مقام کیا ہے، فلسفے میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یعنی فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، امت مرحوم جس امت پر رحم کیا گیا، جس امت پر رحم کیا گیا۔ آبرو عزت، تکریم، وقار۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یعنی ذرہ ذرہ جو ہے وہ تیری مشت خاک، یعنی جس خاک سے، جس مٹی سے، جس میٹر سے تجھے بنایا گیا ہے وہ بے گناہ ہے۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ معصوم کے دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک تو اس کا لغوی اور لفظی معنی ہے، مطلب ہوتا ہے بے گناہ، اور معصوم ہمارے ہاں اردو زبان میں اس شخص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو ابھی سن بلوغت میں ہو یا نو عمری، نوجوانی میں ہو، اور جس نے زیادہ ابھی مطلب بلوغت، ایڈولیسنس جس کو کہتے ہیں، اس عمر میں ہو، اور اس کے ہاں سے زیادہ گناہ نہ، زیادہ کیا گناہ ہوئے ہی نہ ہو۔ چھوٹی عمر کے بچے کو، بچی کو بھی معصوم کہا جاتا ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت دان یعنی یہ خوش نصیبی، حور صحرائی، یہ مخاطب کرنے کے لیے فجائیہ یا ندائیہ کی علامت استعمال کی گئی ہے کہ اے حور صحرائی، صحرا کی حور، صحرا کی بچی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی۔ یعنی یہ تیری قسمت میں، تیرے نصیب میں تھا کہ یہ سعادت، یہ خوش نصیبی تجھے حاصل ہو۔ کیا خوش نصیبی تھی؟ کہ یہ جو غازیان تھے ان کی سقائی کرتی تھی، ان کو پانی پلاتی تھی، جو مجاہدین تھے ان کو پانی پلاتی تھی۔ غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ غازیان دین یعنی دین کے غازی جو لڑ رہے ہیں، جو مجاہد ہیں، ان کی سقائی، ان کو پانی پلانا تیری قسمت میں تھی، یعنی یہ تیرے نصیب میں تھا۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ یہ جہاد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ جہد کرنا، کوشش کرنا، کاوش کرنا، سعی کرنا، محنت کرنا۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے سے بھی آپ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی آپ جہاد کرتے ہیں۔ اس کی آخری شکل کو قتال کہا جاتا ہے۔ آخری حربہ ہوتا ہے جو اقدام کر کے، مقاتل ہو کے دشمنوں کو کیفر کردار پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ اس جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، بے تیغ و سپر، تیغ کہتے ہیں کس کو؟ تلوار کو، اور سپر شیلڈ جو ہوتی ہے یا ڈھال جو ہوتی ہے، یعنی تو اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہی ہے، نہ تیرے پاس تلوار ہے، نہ ہتھی ہے تو، اور نہ تیرے پاس ڈھال
ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، یعنی یہ جو تو نے کوشش کی ہے، یہ جسارت کی ہے، یہ جو تو نے حوصلہ کیا ہے، آفرین جرأت پیدا کرنے والا، شوق شہادت کس قدر، تو تجھے شہادت کا شوق کس، اصل میں مومن اتنا بہادر ہوتا کیوں ہے؟ مومن اس لیے بہادر ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے موٹیویشن سے، انسپریشن سے، اپنی تحریک، عزم، حوصلے، ولولے سے خوف کے عنصر کو نکال دیتے ہیں تو آخری درجے میں وہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی حوصلے کو شکست دینے والی چیز خوف ہے، اپنے اندر، دوسروں کے اندر نہیں، اپنے اندر. عزم کو، ولولے کو، جوش کو، شہادت کی لگن کو ختم کر دینے والی چیز موت کا خوف ہے. تو مومن کیوں اتنا بہادر اور ڈر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز اس کے راستے میں، یعنی عام لوگوں کے راستے میں حائل ہوتی ہے، موت، اسے اسی کا خوف نہیں ہوتا. خوف تو ایک طرف رہا، وہ اس کو خوشی خوشی گلے لگا لیتا ہے کہ اگر میں لڑ کے جیت بھی گیا تو غازی ہوں، لیکن اگر مر گیا، یعنی یہ جسمانی وجود ختم ہو گیا، تو کیا ہوگا جی؟ یہ اس سے بھی بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے. تو اس لیے ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر. تو یہ شوق شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو شوق شہادت پیدا ہوا اور وہ نہتا ہی چل پڑا، اس نے کہا کہ آج تو میں نے سینے پہ تیر کھانا ہے، لڑا ہے نہیں، اقدام کیا ہے نہیں، بس شہادت حاصل کرنی ہے، گولی کھانی ہے. یہ کوئی شہادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک درجے میں آپ سمجھ لیں خودکشی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو شہادت کا مطلب کیا ہے کہ لڑتے لڑتے آپ اچانک شہید ہو گئے. جہد کرتے کرتے نا، جہاد ہے، جہد کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے شہید ہو گئے. خود سے جا کے اپنے آپ کو پیش کر دینا. یہ شوق شہادت مطلب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شوق شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو گھر میں بیٹھے بیٹھے شوق شہادت پیدا ہوا، اس نے کہا کیوں نہ آج جا کے شہید ہوا جائے. حضرت خالد بن ولید جو ہیں، انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، سیف اللہ ان کو کہا جاتا ہے. ان کے بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ ان کے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ تلوار یا تیر تفنگ کا نشان نہ ہو. تفنگ تو خیر اس دور میں نہیں تھی، تو تیر کا، نیزے کا نشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو تلوار کا ساری عمر یہی خواہش کرتے رہے. شوق شہادت وہاں بھی تھا، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار. تو اللہ کی تلوار کو شکست نہیں ہو سکتی. چنانچہ اسلام لانے سے قبل بھی انہیں کوئی شکست نہیں ہوئی، مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں، اس وقت بھی ان کو شکست نہیں ہوئی. تو ایسے بہادر انسان تھے. یہ ہمارے ہیروز میں سے ہیں. یہاں پہ فاطمہ بنت عبداللہ کی بات ہو رہی ہے. نسبت وہی قائم کی گئی ہے، اس کا نام ایسے رکھا گیا ہے کہ والد کا نام عبداللہ اور اسی باپ نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا، جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. تو اس سے آپ کو ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اصل میں یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں. یعنی فاطمہ کوئی ایک بچی ایسے نہیں ہوتا کہ اچانک سے اٹھ کے فاطمہ بنت عبداللہ بن جاتی ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک سال ہا سال کی تربیت پائی جاتی ہے. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. یعنی یہ کلی بھی اس گلستان خزاں، جہاں پہ خزاں کا موسم چھایا ہوا تھا مسلمانوں کے ہاں اور ایک تنزل کا سامان تھا، وہاں گلستان خزاں منظر میں بھی ایک کلی کھلی ہوئی تھی جو کہ اس خس و خاشاک کے نیچے دبی ہوئی تھی، لیکن ابھی اس نے اوپر اٹھنا تھا. تو کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ فاطمہ کی طرف. ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، یعنی اپنی جو خاک ہے، راکھ ہے، ایشز ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں سواغا کہتے ہیں، اور جو راکھ باقی بچتی ہے، اس میں نیچے ایک دبی ہوئی چنگاری ہوتی ہے، شرارہ. تو یہ اس بچی فاطمہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ چنگاری تھی، یعنی وہ شرارہ تھا، تو روشنی تھی جو اس راکھ کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور تو ایک دم اٹھ کے اچانک سامنے آ گئی. ایک ام عمارہ بھی تھی صحابیہ، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، جو غزوہ احد میں غازیوں کو، مجاہدوں کو پانی پلایا کرتے تھے. پڑھا ہے نا اس کے بارے میں؟ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. اپنے صحرا میں بہت آہو کہتے ہیں ہرن کو، یعنی اس صحرا میں ابھی اور بھی ہرن ہیں جو پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، چھپے ہیں، ہڈن ہیں. بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں،
برسے ہوئے بادل میں عام طور پہ بجلیوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ابھی خابیدہ ہیں، ڈورمنٹ ہیں، سوئی ہوئی ہیں، لیکن ان بجلیوں کی چمک، حرارت، ان کی کڑک ابھی باقی ہے. یعنی ہمارے ہاں اور بھی بچیاں پائی جاتی ہیں جن میں جذبہ شہادت ہے، جذبہ سقائی ہے، جذبہ خدمت ہے، جذبہ جہد ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہماری امت میں موجود ہیں. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمائے عشرت بن اپنے نالائے ماتم میں ہے. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ، یعنی شبنم افشاں، شبنم برسانے والی. شبنم پتہ نا ڈیو جو صبح صبح آپ کو گھاس پہ نظر آتی ہے، جو رات کے اوپر اوس ڈیو، اس کو شبنم کہتے ہیں. شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، یعنی آنکھ سے شبنم بہ رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آنسو بہ رہے ہیں، اس لیے کہ آنسو غم کے ہوتے ہیں نا. تو شہادت پہ کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا ایک درجے میں. تو اس لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے بڑے خوبصورتی سے. شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمۂ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. نغمۂ عشرت خوشی کا نغمہ. یہ یاد رہے کہ نغمے اور نالے میں فرق ہوتا ہے. جیسے مرثیہ ہوتا ہے نا، نالا بالکل وہی چیز ہوتی ہے. نالا مطلب آہ و بکا کرنا، آہ و فغاں ہونا، اور فریاد کرنا، رونا. تو یہ ہوتا ہے نالا. نغمہ اس کے برعکس خوشی کا نغمہ یا گیت ہوتا ہے. نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، کہ وہ نغمے جو ہم خوشی کے عالم میں گاتے ہیں وہ بھی آج نالائے ماتم میں ہے. نالا مطلب آپ کو بتا چکا. ماتم ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ماتم ہو گیا تھا، جنوں تک گیا ہوا تھا. ماتم نہیں کہتے، وفات ہو گئی تھی. فوتگی بھی نہیں کہتے، فوتگی بھی صحیح لفظ نہیں ہوتا. اس کے اوپر مصیبت یہ لوگوں نے فتیدگی بنا دیا. فوتگی اپنے آپ میں غلط لفظ ہے، اس لیے کہ اگر تو ہو نا فوتا، آخر میں ہے آئے، پھر گی لگ سکتا ہے. فارسی زبان اور محاورے کے لحاظ سے یا اس کے لسان یا اس کے قواعد کے لحاظ سے وفات ہوتی ہے. میں وفات پہ گیا تھا، فوتگی بھی نہیں کہہ سکتا. تو مصیبت یہ کہ فتیدگی پہ گیا تھا. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے اس بیلٹ میں ماتمر گاہ سے، ماتم پہ. ماتم کہتے ہی کس کو ہیں؟ رونے پیٹنے کو. سمجھ آ رہی ہے؟ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. رقص تیری خاک کا. رقص آپ سب جانتے ہیں جس کو انگلش میں ڈانس کہتے ہیں، لیکن دس از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ ڈانس. اب یہ رقص ایک خاص معنی میں استعمال کیا گیا ہے. کتنا نشاط انگیز ہے. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے. نشاط کہتے ہیں خوشی کو، اور زندگی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نشاط. کتنا نشاط انگیز ہے، یعنی جو تیری خاک ہے قبر کی، تیری لحد کی، تیری تربت کی، اس کی جو خاک ہے وہ بھی ایک رقص کا سما پیش کر رہی ہے. اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، ایک ولولہ، ایک جوش پیدا ہوتا ہے. ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. اور تیری خاک کا یہ ذرہ ذرہ جو ہے نا، یہ زندگی کا سوز اس میں پایا جاتا ہے. اس کی تحریک اور اس کی ایک امنگ اور ایک حرارت اور تمازت اور ایک تپش پائی جاتی ہے. اس سے لبریز ہے، یعنی بھرا ہوا ہے. زندگی کا جو حرارت ہے وہ اس سے بھر جاتی ہے. تیرے ذرے ذرے کو دیکھ کے انسان کے اندر پھر سے جی اٹھنے کی، پھر سے جہد کرنے کی، پھر سے کاوشیں صحیح کرنے کی، پھر سے محنت کرنے کی، اور پھر سے اللہ نہ کرے کہ میں اللہ نہ کرے خاص معنی میں بول رہا ہوں کہ اگر ہم مر بھی گئے تو پھر کیا ہوگا جی؟ شہادت کا. اصل میں یہ شہادت کہتے کسے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو. دروازہ بند کرو. شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے کو. پتہ ہے نا سب کو؟ شاہد ہوتا ہے نا، شاہد گواہ. تو شاہد کیا کرتا ہے؟ گواہ ہوتا ہے، گواہی دیتا ہے. تو شہید کو میں کیا کہتا ہوں؟ شاہد اکبر. یعنی میں شہید کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہوں تو اس میں میں کہہ سکتا ہوں شاہد اکبر، سب سے بڑا شاہد. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے شہادت دینا گواہی ہے، ہاتھ سے شہادت دینا گواہی ہے، نفس میں شہادت دینا گواہی ہے، تبلیغ کرنا گواہی ہے. لیکن شہادت کو پورے کے پورے جسم سے ادا کر دینا، جسم ہی کو پیرش کر دینا، ختم کر ڈالنا، یہ آخری درجے کی شہادت ہے. اسی لیے اس کو شہادت کہا جاتا ہے. تو یہ شہادت اکبر ہوتی ہے ایک درجے میں. تو یہ اس کے یعنی زندگی کا جو تیری شہادت کا مقام ہے اور تیری جو لحد ہے، جو تیری ظاہری قبر ہے، تیری تربت ہے، اس کا ایک ذرہ جو ہے یہ زندگی کے اندر ایک نشاط، ایک تازگی پیدا کرتا ہے، ایک تحریک پیدا کرتا ہے.
ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، تیری قبر جو خاموش ہے اس میں کوئی ہنگامہ بپا ہے، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، ایک نئی نسل اسی آغوش اسی گود میں پل رہی ہے۔ یعنی ہم علم کے دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین اور اسلاف کے کندھوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو کچھ علم ان کے دور میں پیدا ہوا، جس پہ کام ہوا، اس کو انہوں نے صفائے کرتاس پہ منتقل کر دیا، اور سینہ بسینہ ہمارے تک روایات تک کی صورت میں پہنچا، تو اسی سے آگے ہم ایڈوانس کرتے ہیں، اس سے آگے ہم کام کرتے ہیں، اختراع کرتے ہیں، کریٹیوٹی ہوتی ہے، اسی پر ہم کھوج لگاتے ہیں۔ ایسے ہی جو نئی نسل ہوتی ہے وہ شہیدوں کے خون کی آغوش میں پلتی بڑھتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نئی نسل جو ہوتی ہے وہ ان قبروں کی آغوش میں جو شہداء کی ہوتی ہیں پلتی ہے، بڑھتی ہے، اور بچہ دودھ پی کے بڑا ہوتا ہے نا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ نئی نسل کی آبیاری ان کے خون سے ہوتی ہے، شہیدوں کی۔ تو یہ بات اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم، نئے نئے ستارے کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، یعنی آسمان کی فضا میں ایک نئے نئے ستاروں کا، ایک نئے ستارے کا ظہور ہوا ہے، یعنی وہ ظاہر ہوا ہے۔ دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ دیدہ انسان، انسان کی آنکھ جو ہے، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جن کی وہ موج اور وہ لہر جو نور کی ہے، اس سے انسانی آنکھ نابلد ہے، اور وہ انسانی آنکھ سے نابلد ہے۔ یعنی بالکل ایک نیا ستارہ ہے جو آسمان میں ظاہر ہوا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے۔ شاعری کے بارے میں خیال رہے کہ شاعری میں مبالغہ آرائی حسن پیدا کرتی ہے۔ شاعری کی چیزوں کو کبھی بھی حقیقت کی دنیا میں کھڑے ہو کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ شاعری میں جو غلوف اور جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے وہ ناجائز نہیں ہوتی، وہ عبارت میں، شعر میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علامات، تشبیہات، کنایات، تلمیحات بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ جن کی تابانی میں، جن کی چمک میں، جن کی روشنی میں انداز کہن بھی ہے، کہن مطلب پرانا انداز، نو بھی ہے۔ نو اسی کو انگلش میں نیو کہا جاتا ہے، NEO، نیو۔ سو انداز کہن بھی ہے، یعنی جن کی تابانی، جن ستاروں کی تابانی میں، چمک میں، انداز کہن بھی، پرانا انداز بھی ہے، نو بھی ہے، نیا انداز بھی ہے۔ ستاروں کے بارے میں اقبال نے بہت کچھ کہا ہے۔ ستاروں سے یعنی محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ آفاق، یہ قمر، شمس، یہ آسمان، آکاش، اس کا بہت ذکر کرتے ہیں اقبال۔ ستاروں کا بہت ذکر کرتے ہیں تحریک دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے نوجوانوں کو انفس و آفاق کی طرف۔ اصل میں قرآن مجید میں بھی یہی دو دلائل، یہی دو ڈومینز زیر بحث ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اور عالمگیری اور عقبی جو پہلو ہیں ان کے استدلال کو واضح کرنے کے لیے انفس و آفاق کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ انفس یعنی جو دنیا آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے روح میں ہے، آپ کے نفس میں، آپ کوئی بھی نام اس کو دینا چاہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی آپ کو نام دینا چاہے، وہ ایک پوری کی پوری دنیا آباد ہے آپ کے جسم کے، آپ کے روح کے اندر۔ ایک ہے آفاق جو آپ کے جسم سے ماورا ہے، جو باہر ہے، زمین پہ، آسمانوں پہ، یہ سب کچھ آفاق ہے۔ تو آفاق، انفس خودی کہا ہے اقبال نے، اور آفاق میں آکاش کا نام استعمال کریں گے، فلک استعمال کریں گے، آسمان، ستارہ، انجم، یہ ان کے ہاں تعبیرات زیادہ زیر بحث آتی ہیں اس طرح کے اشعار میں جہاں وہ تحریک دینا چاہتے ہیں یا موٹیویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ کوکب روشن ستارے کو کہتے ہیں جی، کوکب یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کوکب تقدیر، روشن تقدیر کا جو تیرا ستارہ ہے اس کا پرتو بھی ہے، ایک عکس بھی ہے،
یعنی جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا یعنی ابھی جو ستارے نئے امت کے سامنے آئے ہیں، یہ امت کی ان بیٹیوں، ان بچیوں اور ان اشخاص کی طرف اشارہ ہے۔ اشخاص صرف مردوں کے بارے میں نہیں ہوتا، عورتوں کے بارے میں، یعنی شخص کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو نئے ستارے امت کے سامنے آئے ہیں، ظاہر ہے ہم اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف سے سیکھتے ہیں، ان سے تحریک بھی پاتے ہیں، ان سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جو نئی آنے والی بیٹیاں ہیں، امت کی بچیاں ہیں، وہ بھی کچھ امت کے سامنے آئی ہیں، ابھر کے سامنے آئی ہیں، اور ان میں کیا ہے؟ تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ جو اوپر انہوں نے ذکر کیا نا، تازہ انجم ہے، تازہ انجم مطلب ستارے، تو ان میں پھر کس کا پرتو ہے، کن کا عکس پایا جاتا ہے؟ وہ تیرے کوکب تقدیر کا عکس ان میں پایا جاتا ہے۔ یعنی جو تیرا ستارہ تھا اور جو خوش نصیبی کا ستارہ تھا، ان کا ایک درجے میں عکس یا پرتو ان پر پڑ رہا ہے۔ یہ ہے جی ساری کی ساری آپ کی نظم۔ اس میں آپ تشریح، حل لغت، مفہوم، حوالہ متن، جو کہ اس میں اس طرح سے نہیں لکھا جاتا، دیکھ لیجئے گا۔ اقبال کے حالات زندگی کیا ہیں، یہ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے۔